بزرگان دین کے بارے میں بھی بعض اوقات اولیاء کرام سے، صوفیاء کرام سے، بزرگان دین سے کچھ ایسے کام ثابت ہوتے ہیں جو جائز ہوتے ہیں، یعنی شریعت میں ان کا کوئی مواخذہ نہیں، کوئی حرام کام نہیں ہے، جائز کام تھے، لیکن چونکہ ہمیں پسند نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں دیکھو نا جی، مولوی صاحب بھی، مولانا صاحب بھی یہ کام کر رہے ہیں، یہ پیر صاحب بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ناجائز کام کر رہا ہے، شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، پھر اچھا گمان تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ نہیں میں بات کر رہا، میں بات کر رہا ہوں جائز کاموں کی۔ حضرت سیدنا ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، رسالہ قشیریہ میں علامہ قشیری نے ان کا ذکر کیا ہے۔ ایک دن گھر میں بیٹھے تھے، ان کی خادمہ جو کھانا لے کے حاضر ہوتی تھی، کھانا لے کے آئی تو آپ اس وقت کوئلوں کے ساتھ کچھ کام کر رہے تھے، غالباً آگ میں ان کو اٹھا کے ڈال رہے تھے، تو ہاتھوں پہ تھوڑی سی سیاہی لگی ہوئی تھی، کالک لگی ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا یہ سنت ہے، فرض تو نہیں جی، فرض تو نہیں کہ جو نہیں دھوئے گا اس کا کھانا ہی حرام ہو جائے گا۔ اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ دیر پہلے ہاتھ دھوئے تھے اور اب کھانا حاضر ہو گیا اور درمیان میں آپ نے کچھ چھوٹا موٹا کام کر لیا تو اب ویسے بھی کھانا کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو شاید انہوں نے پہلے ہاتھ دھوئے تھے، ہاتھ پہ تھوڑی سی وہ سیاہی لگی تھی، اسی حالت میں کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اب وہ جو خادمہ تھی اس کے ذہن میں خیال آیا، اللہ کے بندے یہ ولی بنے ہوئے ہیں، کتنے گندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، معاذ اللہ کتنے گندے ہیں، یہ تو ہاتھ بھی نہیں دھوتے۔ اب یہ گمان کیا اور وہاں سے نکلی، باہر نکلی کسی کام کے لیے، تو ایک عورت آ گئی، اس نے کہا اس نے میری چوری کی ہے، میرا مال چرایا ہے، الزام لگ گیا، پکڑ کے لے گئے کوتوال کے پاس، حضرت تشریف لے گئے خود، اور جا کے سفارش کی کہ یہ میری خادمہ ہے اور یہ نیک ہے، اس نے چوری نہیں کی۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ پتہ چل گیا کہ اصل چور ہے کون، جان چھوٹ گئی۔ آپ اسے گھر لے کے آئے، جب گھر پہنچے تو مسکرا کے فرمایا آج کے بعد نہ کہنا اللہ کے ولی گندے ہوتے ہیں، آج تو کہہ دیا، آج کے بعد نہ سوچ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ برا گمان تھا، اس گمان سے بچو۔ اسی طرح حضرت خواجہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نقشبندیوں کے پیشوا حضرت امیر کلال کی خدمت میں حاضر ہیں، ان کے گھر پہنچے، بڑی دور سے زیارت کے لیے اور ملاقات کے لیے آئے، دیکھا گھر میں لوگ جمع ہیں اور کشتی چل رہی ہے، پیر صاحب خود بھی پہلوانوں جیسا باشرہ لباس پہنا ہوا ہے، یعنی باشرہ کا مطلب یہ ہے کہ جس سے سطر ننگا نہیں ہوتا، بعض پہلوانوں کا لباس وہ ہوتا ہے نا جس سے ران ننگی ہوتی ہیں، رانیں ننگی ہوتی ہیں، یہ تو حرام ہے، لیکن پورا اگر لباس پہنا جائے جس میں گھٹنوں سے ناف تک کا جو جسم کا حصہ ہے یہ ظاہر نہ ہو تو یہ جائز ہے۔ تو ایسا آپ نے باشرہ لباس پہنا ہوا ہے اور کشتی میں مصروف ہے، تو دل ہی دل میں سوچا میں تو بڑی محنت کر کے یہاں تک پہنچا ہوں اور یہ تو کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، یہ کیا اللہ کا ولی ہوگا، یہ تو لڑکوں نوجوانوں لونڈوں کی طرح یہ تو کام میں مصروف ہے۔ ابھی یہ بات سوچ رہے تھے کہ غنودگی طاری ہو گئی، کیا دیکھتے ہیں کہ قیامت ہے، قیامت کا منظر ہے اور نفسی کا عالم ہے، اعلان ہو جاتا ہے کہ جنتی جنت میں جائیں، تو یہ خود کو جنتی سمجھ کے جنت کی طرف جانے لگتے ہیں، درمیان میں جنت اور ان کے درمیان ایک دلدل ہے اور اسے پار کر کے انہوں نے جنت میں جانا ہے۔ جب اس میں دلدل میں داخل ہوتے ہیں تو نکلنے کی بتھیری کوشش کرتے ہیں لیکن اتنا ہی زمین میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر کلال سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں، وہ ہاتھ پکڑتے ہیں اور کھینچ کے نکال لیتے ہیں، یہاں تک دیکھا تو آنکھ کھل گئی۔ کیا دیکھتے ہیں حضرت امیر کلال پاس کھڑے ہیں، کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مسکرا کے فرمایا کشتی نہیں کریں گے تو طاقت کہاں سے آئے گی، اور طاقت نہیں ہوگی تو تجھے نکالیں گے کیسے۔ تو بعض اوقات جائز کاموں کو دیکھ کے ہم لوگ بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔